अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। आज की जनाब खबरें कुछ यूं हैं कि सुहेल आफरीदी आज से कुछ देर पहले जो है वो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब कर रहे थे और याद रखने की बात ये भी है कि सुहेल आफरीदी की नाकाबिल ज़बान गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो चुके हैं। बहरहाल वो अपना धुआंधार खिताब भी जारी रखे हुए हैं। PTI सिंध भी बड़ा शो करना चाहती है, मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों की क्या इंसाइट्स हैं, क्या डेवलपमेंट हैं, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, इस पर बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजिया कार अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। CM KP के जो हैं वो मुझे लग रहा है काफी सरगर्म है वो खान साहब की हिदायत के ऊपर। एक तरफ उनके नाकाबिल ज़मान जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने का हुक्म है। दूसरी जानिब आज उन्होंने इस्लामाबाद बार डिस्ट्रिक्ट बार से भी खिताब कर रहे थे, धुआंधार खिताब था उनका। मैं चाह रही थी कि आप बताएं उनके खिताब पे आपका क्या टेक है, कैसे देखते हैं? उन्हें जो फूलों का गुलदस्ता दिया ना इमाम हाज़िम मज़ारी ने, उस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम सुहेल आफरीदी साहब को। अच्छा, हाँ, उनको जो गुलदस्ता मिला है, ठीक है, देखे ना, उनको एक किस्म की ताज़ीम उनकी हुई है, उनकी इज्जत हुई है। इस इज्जत अफजाई पर अब वो यकीनी तौर पर बड़े खुश होंगे और इस खुशी के मौके पर मैं उनको जो उनकी इस खुशी पर मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ असल में। अच्छा, हाँ जी। फिर उन्होंने आज कहा कि वकला को खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा जी वकला की जिम्मेदारी बनती है, वरना आने वाली नस्लें ना खड़े हुए तो आने वाली नस्लें उन पर थूकेंगी। तो अल्लाह के बंदो, आपने चलानी थी तहरीक, अब आप वकला को जनाब कह रहे हैं आगे हो। आपने, आपके कायद हैं, कायद मोहतरम जनाब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल इमरान अहमद नियाज़ी साहब, उन्होंने कहा था जी कि 5 अगस्त को जो उनकी तहरीक है वो नुक्ता अरूज पर होगी, जो आज तक शुरू नहीं हो सकी। अच्छा। और उस तहरीक को लीड करने की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने खुद ली थी। जब उनसे सवाल हुआ था कि कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी उनका बाप ही काफी है। तो जनाब अब्बा जी काफी थे, तो अब्बा जी जो हैं वो अभी तक अब उनकी से मुलाकात के लाले पड़ गई हैं। ये उनकी जो है जो असल पोजीशन उनकी ये है इस जमात की। सुहेल आफरीदी साहब भी आगे जनाब डिस्ट्रिक्ट बार में आके बातें करके जा रहे हैं। भाई कदम बढ़ाओ सुहेल आफरीदी, आपने चलना है, आपने लीड करना है। कभी महमूद खान अचकज़ई पर फेंक देते हो, कभी फलां पर फेंक देते हो। असल में बात यह है कि सुहेल आफरीदी मज़ामत के लिए नहीं खड़े हो रहे एस्टैब्लिशमेंट के सामने या हुकूमत के सामने। वो ना मज़ामत कर रहे हैं उनके सामने, यानी और हुकूमत के सामने, और ना ही अलीमा खानम के सामने। तो ये उनकी कुल सियासत है। कभी वकला आए सामने, कभी फलां आए सामने, करना चलना कुछ नहीं है, बस बातें। इससे बातों के अलावा कुछ भी नहीं है जी, इनके पल्ले शाही कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता मुज़ाहमत ना करना उनका एक वाइज डिसीजन है? वरना CM शिप से तो चले जाएंगे ना अगर मुज़ाहमत करेंगे तो। मज़ामत से क्या अली अमीन गंडापुर की जो है वो छुट्टी हुई है? अली अमीन गंडापुर की मुज़ाहमत से लोग मुतमईन नहीं थे ना, PTI के कारकुन या ये। वो तो चले कुछ ना कुछ आंखों में, अली अमीन गंडापुर तो आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा था। अच्छा, चले ड्रामेबाजी कर रहा था। सही। ये तो सिर्फ जो है वो इश्क इमरान का व्यंजन बेच रहे हैं। इन्होंने क्या किया? देखिए, मॉब जस्टिस जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। यानी आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज की इजाजत है, लेकिन एहतजाज और इंतशार में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो हिस्सों में जो है वो बटी हुई है, धड़ेबंदी अरूज के ऊपर है। पार्टी की क्या सिमत है, सिमत का तयन नहीं हो सक रहा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो आपने बयान नहीं सुना स्पीकर अयाज हादी साहब का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने उनसे रब्ता करके उनको कहा कि जनाब वो नहीं चाहते कि महमूद खान अचकज़ई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने नेशनल असेंबली के अंदर। अच्छा। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की सूरत हाल कि इमरान अहमद नियाज़ी, जिनको मैं डायलॉग का चांसलर कहता हूँ, उनके जो अहकामात हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं वैसे, लेकिन ऐसा ही उनको करना चाहिए बिकॉज वो डिजर्व करते हैं इमरान खान साहब। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ये कहता है कि उनके जो सियासत में मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो अच्छा कर रहे हैं। और ये बात कर रहे थे ना सुहेल आफरीदी साहब के लोग आपके मुंह पर थूकेंगे, तो अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के अहकामात के साथ? आप कह रहे हैं रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। नहीं, और भी कुछ कर रहे हैं ना। सुहेल आफरीदी ने कहा ना कि मुंह पर थूकेंगी आने वाली नस्लें। तो अब अमली तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के अहकामात पर? आप कहना कि चाह रहे हैं कि वो थूक रहे हैं? जी अच्छा। जी थूक रहे हैं ना। बात ये है कि ये थूकना होता है और क्या होता है। तो इस वक्त मैं ये कहूंगा कि
سب سے زیادہ کمزور پوزیشن کے اوپر یہ جماعت کھڑی ہے اور اس کی کمزوری کا فائدہ سارا کا سارا حکومت کو ہے اور حکومت کو اس وقت یعنی اگر کہیں تو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی، نہ ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی۔ اچھا جی، لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سیاسی درجہ حرارت کم بھی کرنا چاہتی ہے، حکومت جو ہے وہ مذاکرات بھی چاہتی ہے۔ آپ کو مذاکرات کا فیوچر کیا لگتا ہے؟ کیونکہ جیسے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی دھڑا بندی بہت ہے، جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ مزاحمت کی بات کرتے ہیں۔ علیمہ خانم تو کہتی ہے جو مذاکرات کرے گا وہ خان کے ساتھ ہے ہی نہیں، مطلب وہ تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ اس سارے سینیریو میں فیوچر کیا؟ ہم بات کر رہے تھے سہیل آفریدی صاحب کی، مین بات تو سہیل آفریدی صاحب نے ملٹری آپریشن سے متعلق بھی بات کر رہے ہیں جی کہ یہ بدماشی ہے اور بندوق کی نوک پر لوگوں سے بدماشی ہوتی ہے، ہم عوام کی حفاظت کریں گے۔ یہ الفاظ بول رہے ہیں۔ ارے بھائی، حفاظت آپ نے کیا کرنی ہے؟ دہشت گردوں سے آپ نے حفاظت کرنی ہے نہ کہ سیکورٹی فورسز سے آپ نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات گمراہ کرتے ہیں کہ بندوق کی نوک کے اوپر بدماشی ہو رہی ہے۔ بدماشی کرنے والے ہیں طالبان، دہشت گردی جو ہے کرنے والے طالبان ہیں، تو آپ کیا طالبان کے سپوکس پرسن ہیں یا آپ نے طالبان کے ساتھ کندھا ملا کر جو ہے وہ آپ نے سیکورٹی فورسز کے خلاف کھڑا ہونا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ جو کرمنل ٹیرر پولیٹیکل نیکسس ہے اس کی جو ہے وہ جو ٹرائکا ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، اور انہی کے جو اضلاع ہیں جو کہ قبائلی اضلاع ہیں سابقہ، انہی اضلاع کا جو معاملہ ہے نا اب کہ وہاں پر یہ چیز موجود ہے، وہاں پر ہی منشیات کا کام ہے، وہاں پر ہی اسمگلنگ ہے، وہاں ہی پر جو ہے نا وہ نیشنل کیا کہتے ہیں اس کو نان کسٹمپیڈ گاڑیاں آتی ہیں، اگر آتی کسی اور شہر سے بھی ہیں تو آتی ادھر ہی ہیں، بکتی یہاں پر بھی ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا مذاکرات کے فیوچر پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں۔ یہ جو 5 بڑوں والی بات ہے اس میں ویسے مذائقہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، ذاتی رائے رکھنے کا بھی سب کو حق ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن آپ کو ان کی جو 5 بڑوں والی بات ہے اس پہ مطلب آپ کو کیا اس پہ اعتراض ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، سینسیبل نہیں ہے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مذاکرات یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کی 2nd ٹیئر یا 3rd ٹیئر لیڈرشپ بیٹھتی ہے، وہ بیٹھ کر پیچھے اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کے جناب معاملات جب نزدیک آتے ہیں نا، جب کنسنسس ہو جاتا ہے پھر بڑے بیٹھتے ہیں اور بڑے بیٹھ کے جناب اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ ان کی اونرشپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر 5 بڑے پہلے بٹھانے کی بات کرتے ہیں، 5 بڑے بیٹھ کر کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس بڑے کی بات کر رہے ہیں وہ تو جیل میں ہے اور اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ جناب وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا اور اس کو جیل میں ہی رہنا ہے، وہ چانسلر بن گیا ڈیرا کا، دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی ککڑ کھاتا ہے، اور وہ تو آپ کو پتہ ہے انجینئر محمد علی صاحب مرزا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دیسی گھی کی جو خوشبو تھی پراٹھوں کے اوپر اور ککڑ کے اندر وہ ساری وہ جو ہے ان کو آتی تھی۔ جیسے قانون اپنا راستہ تلاش کرتا ہے ویسے دیسی گھی کی جو فریگننس ہے وہ قانون سے بڑھ کر اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، انجینئر صاحب کے پاس پہنچی ہے۔ جی حسین، اچھا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم سندھ میں بڑا شو کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ تو ہمارا مینڈیٹ زیادہ چوری ہوا ہے، موقع دیں؟ ہاں موقع دینا ہے تو جا رہے ہیں 9 تاریخ کو۔ اچھا 9 تاریخ کو پیپلز پارٹی دے گی ان کو موقع؟ اور دیکھیے پیپلز پارٹی سے بھی سندھ والے خوش نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے رویہ اچھا رکھا تو سندھ میں بھی ان کو بالکل ایک اچھا ماحول مل سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر انہوں نے وہی لب و لہجہ اپنایا جو پنجاب اسمبلی جا کر اپنایا تھا تو پھر ان کے ساتھ رویہ سخت ہو جائے گا۔ اب ان کے اپنے جو کرتوت ہیں، ان کا اپنا جو اعمال نامہ ہے وہی ان کی تصدیق اور تسلیل کرواتا ہے۔ ان کو اپنی اگر جو تقریب اور تعظیم کروانی ہے تو پھر ان کو دوسروں کی بھی عزت کرنا ہوگی۔ جب تک یہ عزت نہیں کرنا سیکھیں گے تب تک ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ بد اخلاقی سے کسی سے متعلق بات کریں، ٹھیک ہے، تو اگلا پھر آپ کو جو ہے نا پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا، پھر آپ کو جوتے مارے گا۔ نہیں، انہوں نے تو کہا نا کہ مریم صاحبہ آئیں، ہم تو ان کو پروٹوکول بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، سیکیورٹی بھی دیں گے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے ان کو۔ دیکھیں مریم صاحبہ نے جب آنا ہوگا تو وہ آئیں گی نا، آ کر اگر وہ مریم صاحبہ آ کر ان کو جو ہے وہ ان سے متعلق تہذیب آمیز الفاظ استعمال کرے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ جد کسی کے صوبے میں جاتے ہیں، آپ مہمان ہیں، تو مہمان اگر آ کر گھر میں آ کے آپ کو گالیاں دے تو پھر آپ گالیاں برداشت نہیں کرتے نا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کر جس طرح بد تہذیبی اور جو غلاظت جو ہے غلیظ زبان استعمال کی وہ نہیں کی جا سکتی۔ آپ پارلیمانی الفاظ استعمال کریں، آپ بے شک تنقید کریں، آپ کا یہ حق ہے، لیکن تنقید بھی
یعنی ایک پیرامیٹرز کے اندر ہو سکتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں اور آپ کہیں جی ہم نے تو تنقید کی ہے, ہمارا جمہوری رائٹ ہے. جمہوری رائٹ کسی کی تصدیق کی اجازت نہیں دیتا, ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے اڈیالہ کے بعد قرآن خوانی کا وہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اب ٹیوزڈے کو قرآن خوانی ہوگی اور واٹر کینن بھی ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے نا, وہ ہر ٹیوزڈے کو ان کو عمران خان سے ملاقات کا جو ہے نا وہ بھوت جاگتا ہے, لیکن وہ پہنچتی جو ہے وہ ایسے ٹائم پر 3 بجے 4:10 پر جب ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو محترمہ کو چاہیے کہ وہ صبح 9 بجے وہاں بیٹھی ہوں اور رات 9 بجے تک کم از کم وہاں بیٹھے ہیں. پھر تو میں کہوں گا کہ جی آپ نے باقی کوئی کیا دھرنا کیا ہے. آپ آتی ہیں 4 بجے, پھر آپ وہاں پر بیٹھ کے جناب ایک پورا اپنا جو ہے نا وہ نیٹ بنانے کی کوشش کرتی ہیں. صبح 9 بجے پہنچیں, کوشش کریں, اور تاکہ آپ یہ جسٹیفائی کر سکیں, آپ کے کارکنان بھی پہنچے ہوئے ہوں, جسٹیفائی کر سکیں کہ جناب میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آئی ہوں. آپ آتی ہیں 4:10 پر, جب ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے تو پھر آپ ملاقات کے لیے تو نہیں آتی نا, پھر آپ سیاسی تھیٹر لگانے کے لیے آتی ہیں. اور یہ تھیٹر جو ہے زیادہ لمبا نہیں چلے گا, اس مہینے یا اگلے مہینے کے اندر ہی علیمہ خانم صاحبہ جیل میں ہوں گی. اچھا جی, پھر مجھے کوئی اور لیڈ کرے گا, ان کی دوسری 2 بہنیں لیڈ کریں گی, مطلب وہ باہر جو اڈیالہ کے سامنے ٹیوزڈے کو جو ہوتا ہے. بسم اللہ. اچھا میرا آخری سوال ہے آپ سے, اور وہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں سوشل پلیٹ فارمس پہ بڑا وہ چل رہا ہے کہ صحافی, کوئی 5 صحافی ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. صحافی اور دہشت گرد, یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں چاہی تھی آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. ڈیجیٹل دہشت گردی کی جو اسلام آباد کی عدالت ہے, انہوں نے ساتھ دے دیے نا. اب 5 لوگوں کو, اگر یہ وہی والی بات خبر آپ بات کر رہی ہیں جس میں جو صابر شاکر صاحب ہیں, اس میں محیط پیرزادہ صاحب ہیں, اس کے اندر حیدر مہدی صاحب ہیں, حیدر مہدی ہیں, اور اس کے علاوہ کیا نام ہے, عادل راجہ. 1-2 بندے اور بھی تھے, میں نام بھول گیا ہوں. دیکھیں ان کا جو ایشو ہے وہ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی ہے. تو یہی ڈیجیٹل دہشت گردی کے سے متعلق جو ہے نا وہ یہ پہلی مرتبہ سزائیں ہوئی ہیں. اور جو سوشل میڈیا ATC لگا ہے نا جی, دہشت گردی ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ 780 لگا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو یعنی ڈیجیٹل کرائمز ہیں ان کے خلاف بھی یعنی گھیرا تنگ ہو رہا ہے, قانون اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے. اور اب جو سادہ لوگوں کو بھی کے ساتھ جو فراڈ کرتے ہیں, جو لوگوں کو اکساتے ہیں آن لائن پر, تو ان کو بھی محتاط ہونا ہوگا, کیونکہ قانون کی گرفت میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں. آخری بات میں کروں گا کہ جناب محیط پیرزادہ کے گھر پر جناب کہتی ہیں کہ آگ اگ لگی, کبھی شہزاد اکبر کو مار جاتا ہے, پھر یہ کام ہو جاتا ہے. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حوالگی کے مطالبات ہو رہی ہیں. اب ان کو جناب محسوس ہو رہا ہے کہ جناب کہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. جب گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو اس وقت یہ لوگ اب یہ یعنی قسم کا کور لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے پاکستان سے باہر بھی, تو پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو واپس پاکستان آ جائیں جی, قانون آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گا, آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ.